بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مئی کا مہینہ ایسا گزرا کہ دنیا کو بدل کے رکھ دیا، اور 10 مئی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان نے انڈیا کو صحیح اس کے گھر میں گھس کے مارا اور دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا۔ ایسے جنگی جہاز اور میزائل پاکستان کے پاس موجود تھے جس کو دنیا کو اندازہ بھی نہ تھا، اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان سے غریب ملک ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب کوئی غریب اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس وقت دنیا کے 5 ممالک یعنی کہ 5th جنریشن میں پاکستان نے اپنا نام لکھا دیا ہے، اور اس نے چین اور ترکیہ کے ساتھ مل کر جس طریقے سے پلاننگ کے ساتھ جنگ لڑی ہے اس پہ بھی دنیا بڑی حیران اور پریشان ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں جو معلومات ہم نے اکٹھی کی ہیں، خصوصاً پاکستان ایئر فورس کے چیف نے جس انداز میں اپنی ایئر فورس کو استعمال کیا وہ بھی حیران کن ہے۔ ہوا بازوں کے 40 فدائین تیار ہوئے جنہوں نے قرآن پر حلف دیا کہ ہم یا تو ان کے تنصیبات کو تباہ کر کے آئیں گے یا پھر ہم اپنے جہاز میں ہی اڑا دیں گے اور پھر ہم شہادت کا رتبہ حاصل کریں گے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم شہادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک پکے راسخ عقیدہ مسلمان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید۔ اب یہ جذبہ تو کسی بھی مذہب میں نہیں ہے سوائے اسلام میں۔ آپریشن بنیاد مرصوص یہ صرف محدود سطح پر کیا گیا، اور باقی بہت سارے آپشن کو انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا کہ جب مزید کبھی وقت آئے گا تو پھر ہم اس کو استعمال کریں گے۔ یہ جدت پاکستان نے بڑے خوابوں کے ساتھ اپنا پیٹ کاٹ کر حاصل کی۔ یہ تو اپنی جگہ، اور پھر ابھی تو ہمارے پاس الحمدللہ اٹامک پاور بھی ہے، ہمارے پاس تو ایٹم بم بھی موجود ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ان کو بھی چلائیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں، ہم امن کی طرف جائیں گے۔ لیکن ان کو مودی کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہیں، اور رافیل پہلی دفعہ کسی وار میں استعمال ہوئے، اور پھر جو ان کا اشر ہوا وہ گراؤنڈ کر دیے گئے۔ ہمارے پاس اس سے 10 گنا کم قیمت کا JF-17 تھنڈر اور JS-10 یہ ایسے جہاز ہیں جنہوں نے انڈیا کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور 26 ایسے مقامات کو، فوجی تنصیبات کو تباہ کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ وہ اپنے آنسو بہا رہا ہے اور اپنے چاٹ رہا ہے کہ یار یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ اس میں سب سے زیادہ جو اس کو نقصان ہوا وہ SF-400 کو تباہ کیا۔ اتنی بڑی معیشت کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہے، شاید ہی کسی ملک کو ایسا دھچکا لگا ہو۔ اور مودی صاحب کو کوئی بیان نہیں دے رہے، کوئی ٹویٹ نہیں کر رہے۔ اسمبلی والے جو ہے نا، راہل گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں جی آئے بتائیں یہ کیا ہوا ہے، گلیاں کھا رہے ہر طرف سے، عوام باہر نکل آئی ہے، اور وہ جو گودی میڈیا ہے اس کو بھی چپ لگ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا ہوا، ہمیں غلط معلومات دیتے رہے۔ بھائی تمہیں غلط معلومات دے رہے تو تمہاری بھی کوئی رسپانسبلٹی تھی۔ یہاں پاکستان میں بھی ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم لوگوں نے تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا، ہم نے وہی بتایا جو حقیقت تھا۔ ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جناب چٹلالہ ایئر بیس یعنی کہ نور خان ایئر بیس کو تباہ کر دیا۔ میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں، میں بالکل نور خان ایئر بیس کے سامنے رہتا ہوں۔ یہاں پہ ایک قطع میزائل گرا ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے سارے اوپر ہی پھاڑ دیے
گھسنے ہی نہیں دیے ایئرپورٹ کے اندر یا اس سائڈ کی آبادی کو، یہاں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ حلفیہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ بھارت کا جو گھمنڈ تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ ہم ایئرپورٹس پاکستانی ایئرپورٹ کے سامنے نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے۔ آپ نہ تو احمد عالم خان پیدا کر سکتے ہیں، نہ راشد مناف پیش کر سکتے ہیں۔ احمد عالم نے 1 منٹ میں 5 جہاز گرا دیے تھے، اور راشد مناس نے بجائے اس کے کہ وہ اغوا ہوتا جہاز سمیت اور وہ قیدی بنا لیا جاتا، اس نے اپنا جہاز جو ہے نا وہ گرا دیا۔ اور تمہارے ابھی نندن صاحب کو کیا ہوا؟ مارتے تھے اپنے آپ کو گولی، تم نے کیوں اپنے آپ کو قیدی بنایا؟ اور پھر اس قوم کا حال دیکھے، یہاں پر ہم نے اس کو ایک جس طرح قیدی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے وہ تو نہیں کیا، ایک مہمان کی حیثیت سے اس کو چائے پلائی اور پھر ان کے حوالے کیا، اور انہوں نے اس کو عثمان پہ لے کہ ہمارا ہیرو آیا، اور یار تمہارا ہیرو کہاں سے آیا؟ وہ تو یہاں قیدی تھا، تم نے اس کو اتنے بڑے بڑے ایوارڈ دیے۔ یہ تو تمہاری سوچ ہے کہ جو بندہ اپنا جہاز بھی تباہ کرے، قیدی بن جائے اور تعریف کرے دوسرے ملک میں، دشمن ملک میں، اور تم اس کے بعد اس کو کہو کہ جناب علی ہمارا تو یہ ہیرو ہے، تمہارا ہیرو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اطلاع تھی جس کی تصدیق تو ہو گئی ہے کہ کوئی بھارتی پائلٹ خاتون جو ہے نا وہ اس نے بھی یہاں لینڈ کیا، وہ پاکستانی فوج کے قبضے میں ہے، لیکن بہرحال DGISPR نے اس کی تصدیق کی ہے۔ بہرحال اگر ہے بھی تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے، اس کو تو واپس لے کے انہوں نے بھیج دیا ہوگا کیونکہ خاتون تھی، اور ہم مسلمان خواتین کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ امریکہ کا کردار، امریکہ نے پہلے کہا کہ ہمارا کوئی واسطہ، پہلے ٹرمپ صاحب نے کہا یہ بند کر دیں، یہ ہے دس اینڈ دیٹ۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آپ خود ہی اس کو بولتے ہیں، اور جب ہم نے ٹھوکا ان کو تو پھر دوبارہ ٹرمپ صاحب میدان عمل میں آ گئے، اور انہوں نے باہر اچھا کردار ادا کیا، بہت بڑی تباہی سے دونوں ممالک کو بچا لیا۔ اب جو رافیل ہے یہ تو ڈرون کر دیے گئے ہیں، اور 2 جدید قسم کے طیارے چین نے پاکستان کو دیے ہیں۔ چین کی ٹیکنالوجی آسمانوں کو چھو رہی ہے، ایک طرف سارے یورپ کی ٹیکنالوجی اور ایک طرف چین کی ٹیکنالوجی۔ پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر دنیا کو بتا دیا ہے کہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی قوم جب ایک طرف فدائین ہوں اور دوسری قوم میں ساری ٹیکنالوجی ہو، اور پھر ہمارے ماشاءاللہ جو پائلٹ ہیں جو اس بات کا عہد کر کے جہاز میں بیٹھیں کہ ہم نے شہادت کا رتبہ لینا ہے، تم ان کے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے؟ پھر یہ ایک سپر سونک سے بھی اپر کلاس ایک میزائل استعمال ہوا، انڈیا میں جو 3-4 طیارے ہمارے داخل ہوئے اور جنہوں نے بڑی تباہی کی، وہ میزائل بالکل جدید ہے، وہ پہلی دفعہ اس کو استعمال کیا گیا، اور انڈینز کو سمجھ نہیں آئی کہ یار یہ ہمارے بیسس کیسے تباہ ہو گئے، اور پھر یہ سارا کچھ۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ $83 بلین کا نقصان ہو چکا ہے انڈیا کی آرمی کو۔ بہرحال ہماری آرمی نے کمال کیا، نا محدود وسائل کے باوجود انہوں نے وہ کر دکھایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ بہت سارے ممالک میں اس کا جشن منایا جا رہا ہے، اور پھر کل ہم نے نفل شکرانے کے لیے ادا کیے اور یوم فتح منایا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اب انڈیا ہمارے جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی نہیں کرے گا۔ اگر کسی جگہ در اندازی ہوتی ہے، کوئی آپ کو دہشت گرد ملتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے بلوچستان میں KPK میں فاٹا میں ان علاقوں میں دہشت گردی نہیں ہوتی، وہ تمہیں نظر نہیں آتی، وہ تمہارا تو ابھی بھی ایک بکرا ہمارے قبضے میں ہے، اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے جو پورا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات کو انڈیا کو سوچنا چاہیے، اور اب اس جنگ سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کشمیریوں کا کہ کشمیر جو ہے وہ بالکل فلیش پوائنٹ بن چکا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے
میں ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھاؤں گا تاکہ یہ سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا تجزیہ پسند آئے گا، تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔